میری شادی کو ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر والدین کے پاس واپس آ گئی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے جان چھڑانے کی خاطر ہی تو کم عمری میں میری شادی کی تھی۔ اب میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ان کے ظلم کا شکار ہونے لگا۔ ایک دن مجھے ایک جن زادی ملی جس نے مجھے سوتیلی ماں کے ظلم سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ بدلے میں مجھے اس جن زادی کا ایک کام کرنا تھا جو انتہائی مشکل تھا۔ مجھے جنات کے قبیلے میں رہائش اختیار کرنے کا کہا گیا۔ میں وہاں مستقل رہنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دن میرا نام زویا ہے اور میں 19 سال کی ہوں۔ میری امی کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ امی کی وفات کے کچھ عرصے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری امی شروع میں تو بہت اچھی رہیں، میرا بہت خیال رکھتیں، مجھے کھانا کھلانا، میرے کپڑے دھونا، اسکول کے لیے تیاری کرنا، یہ سب کام وہ بہت محنت اور شوق سے کرتی تھیں۔ ابھی میں 7 سال کی تھی کہ میرا ایک بھائی دنیا میں آ گیا اور میری چھوٹی امی کی توجہ اس نے چھین لی۔ چھوٹی امی سارا دن اسی کے ساتھ لگی رہتی۔ میں حساس طبیعت کی مالک تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی اور ہر بات کو محسوس کرنے والی۔ اب سارا دن ایسے ہی گھر میں پھرتی۔ امی کھانے کو کبھی دے دیتی، کبھی ان کا دھیان ننھے منھے بھائی پر ہوتا۔ مجھے اب ہر چیز بری لگتی تھی۔ بابا بھی آفس سے آ کر سارا وقت علی کے ساتھ لگے رہتے۔ امی بابا دونوں میں کسی کو بھی میری فکر نہیں تھی۔ میری اسکول سے چھٹیاں زیادہ ہوئیں تو نوٹس آ گیا کہ مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا اگر میں ریگولر نہ ہوئی تو۔ بابا کو اب تھوڑی فکر ہوئی تو انہوں نے اگلے دن اسکول بھیج دیا اور چھٹی ٹائم لینے بھی خود آئے۔ اسکول میں انہوں نے میری پرنسپل سے بات کی اور اپنی مجبوری بتائی۔ جواباً پرنسپل نے کہا کہ ہم تو آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ آپ کی بچی کا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ابھی اس پر توجہ نہ دی تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ آپ کو ابھی سے اپنی بچی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بابا نے وہاں تو حامی بھر لی کہ مجھے ریگولر اسکول بھیجیں گے اور خود اسکول کا کام بھی کروائیں گے، لیکن جب گھر آئے تو علی رو رہا تھا۔ بابا نے امی سے علی کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ غصے سے بولی، آپ کو اپنی لاڈلی کے لاڈ اٹھانے سے فرصت ملے تب آپ کو کچھ پتہ چلے نا۔ ساری رات سے بخار میں تپ رہا ہے، ابھی بھی تیز بخار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ بابا نے اسی وقت علی کو گود میں اٹھایا اور لے کر ہسپتال چلے گئے۔ 7 سال کی بچی کو اکیلے گھر میں چھوڑ دیا گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں بس گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی تھی اور پھر نہ جانے کب سو گئی۔ کافی دیر بعد امی بابا کی واپسی ہوئی تو انہوں نے آ کر مجھے اٹھایا۔ علی پہلے سے کچھ بہتر لگ رہا تھا، لیکن اب میں بیمار ہو چکی تھی، ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے۔ اکیلے رہنے کے حوالے سے یہ پہلا ڈر تھا جو میرے ذہن میں بیٹھ گیا، اور مجھے اب اپنے سگے باپ سے بھی امید نہ رہی کہ کسی وقت بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ میرا اسکول اسی طرح جاری رہا۔ میں نے خود ہی کوشش کر کے چھوٹی امی سے روٹی بنانا سیکھ لی اور اسکول جانے کے لیے تیاری میں خود ہی کرتی تھی۔ اسکول سے گھر آ کر اپنا یونیفارم بھی خود ہی دھوتی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کام اب میں نے خود ہی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ میں چھوٹی امی پر بوجھ نہ بنوں۔ میں کوشش کرتی تھی کہ علی کو بھی سنبھالنا شروع کر دوں تاکہ امی کو کچھ سہولت مل سکے۔ جب 10 سال کی ہوئی تو آہستہ آہستہ علی کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری میں نے لے لی اور امی کے ساتھ کچن میں کام کروا دیتی تھی۔ اگر میں یہ سب نہ کرتی تو مجھے پورا یقین تھا کہ میرا اسکول چھوٹ جاتا۔ میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں تاکہ اپنے بابا کا بوجھ کچھ حد تک کم کر سکوں۔ اس لیے میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مذکور کر رکھی تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھ پر خرچ کیا گیا ایک ایک روپیہ میری چھوٹی امی کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ میں کم عمر تھی، ان کی نظریں نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہ اکثر ہی مجھے غصے سے گھور رہی ہوتی تھی، لیکن مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک 10 سالہ بچی کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے بھلا، لیکن انہیں ایک انجانا سا خوف تھا، سب کچھ چھن جانے کا خوف، اور یہ مجھے کئی سال گزرنے کے بعد معلوم ہوا تھا۔ سال گزرے اور میں گھر کے کاموں میں
مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ میٹرک کے امتحانات دیے تو سلائی سیکھنا شروع کی اور 3 ماہ کی چھٹیوں میں سلائی سیکھ لی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ہر کام میں مہارت حاصل کرتی جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف علی انتہائی بدتمیز ہو چکا تھا۔ امی اور بابا کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسکول سے بھی اکثر بھاگ جاتا، گھر آتا تو اس کی فرمائشیں ہی ختم نہ ہوتیں۔ مجھے امی اور بابا کی توجہ بالکل بھی نہیں ملی تھی اور میں حساس ہوتی گئی۔ علی کو توجہ اور پیار حد سے زیادہ ملا، وہ بگڑتا چلا گیا۔ ہر چیز حد میں ہی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بات امی اور بابا کو کون سمجھاتا کہ مجھے بھی ان دونوں کی اتنی ہی توجہ چاہیے جتنی علی کو۔ لیکن خیر، وقت گزرنے کے ساتھ اب میں نے ان حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ کچھ دن سے میں ایک بات دیکھ رہی تھی کہ چھوٹی امی اب بات بات پر مجھ سے الجھنے لگی تھیں۔ بچپن کی طرح آج بھی مجھے ان کی بات بے بات ڈانٹنے کی عادت پریشان کر رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے ہر چھوٹی بڑی بات پر روکنا ٹوکنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں انہیں میری ہر بات پر اعتراض ہونے لگا۔ میرے میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں کالج میں داخلہ لینے کی تیاری کرنے لگی، لیکن چھوٹی امی نے بابا سے کہا کہ اتنا پڑھ کر کیا کرے گی، آخر کو اگلے گھر ہی جانا ہے، تو بہتر ہے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کریں۔ پڑھائی کا کیا ہے، اس نے کون سا نوکری کرنی ہے۔ میں چھوٹی امی کے سامنے احتجاج بھی نہ کر سکی۔ یوں انہوں نے میری پڑھائی ختم کروائی اور بابا سے کہا کہ فوراً کوئی رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ بابا نے چھوٹی امی سے کہا کہ وہ اپنے ایک دوست سے اس بارے میں بات کریں گے اور جلد ہی میرا رشتہ طے کر دیں گے۔ میں اپنے خوابوں کا خون ہوتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں ایک ہی تو خواہش کی تھی کہ کچھ پڑھ لکھ جاؤں، اور تو کچھ نہیں مانگا تھا، وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ بابا نے اپنے دوست سے رشتے کی بات کی اور وہ 2 دن بعد ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئے۔ انکل آنٹی مجھ سے بہت پیار اور اپنائیت سے ملے اور بابا کو میرے لیے ہاں کر دی۔ بابا ان کے بیٹے کو جانتے تھے، اس لیے ہماری طرف سے باقاعدہ لڑکے کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا۔ نکاح میں کچھ دن رکھے گئے اور نکاح کے لیے جمعے کا مبارک دن رکھا گیا۔ 17 سال کی عمر میں سلطان کی زوجہ بن کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ آنٹی بہت محبت کرنے والی ساس ثابت ہوئیں اور انہوں نے مجھے ماں جیسی محبت دی۔ میں محبت اور توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی، اس لیے میں نے بھی ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا اور انہیں امی کہنے اور دل سے ماننے لگی۔ گھرداری مجھے آتی تھی، گھر میں ویسے بھی ہم کم ہی لوگ تھے، اس لیے بھی مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی اور میں گھر کے روزمرہ کاموں میں اپنی ساس کی مدد کرنے لگی۔ سسرال میں جلد ہی میرا دل لگ گیا اور 1 سال کے عرصے میں اپنا مقام بنا چکی تھی۔ پھر میرے رب نے مجھ پہ اپنا کرم کیا اور مجھے اب اس لمحے کا انتظار کرنا تھا جب مجھے ماں کہنے والا دنیا میں آتا۔ سارا وقت اسی کے دھیان میں گزر جاتا۔ میں نے اپنی چھوٹی امی کا گھر، وہاں گزارا وقت، سب کچھ بھول کر نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہی تھا کہ میں نئے لوگوں اور نئے ماحول میں بہت جلدی گھل مل گئی تھی، اور اب تو میں سارا وقت اپنے نئے آنے والے مہمان کی سوچوں میں گم رہتے ہوئے گزار دیتی۔ وقت قریب آیا تو میں نے اور میری ساس نے مل کر ڈھیروں شاپنگ کی۔ سلطان اور ان کے بابا نے الگ سے شاپنگ کر رکھی تھی۔ گھر کا پہلا بچہ تھا، اسی لیے سبھی بہت خوش تھے، اور پھر وہ خوشیوں بھرا وقت بھی آ ہی گیا جب میں نے ایک گول مٹول ننھے سے فرشتے کو جنم دیا۔ گلابی چہرہ، نرم و نازک سا ننھا سا وجود، جب میں اس سے اپنی آغوش میں لیتی تو مجھے ساری دنیا بھول جاتی اور میں کئی گھنٹے اس کے ساتھ لاڈ کرنے میں لگی رہتی۔ اس کے دادا دادی جان نچھاور کرتے تھے۔ سلطان روز نت نئے کھلونے لا کر دیتے، غرض یہ کہ احمد سلطان گھر بھر کا لاڈلا بچہ تھا۔ زندگی اتنی مہربان ہو جائے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ احمد 1 سال کا ہوا تو اس کی پہلی سالگرہ پر عقیقہ بھی ساتھ ہی کر دیا گیا۔ سالگرہ میں کافی مہمانوں کو بلایا گیا، جن میں میرے گھر والے بھی شامل تھے۔ چھوٹی امی نے مجھے دیکھا تو حیرت سے ان کا منہ کھل گیا
انہوں نے تو اپنی طرف سے جان چھڑائی ہی تھی، لیکن شاید مجھے کسی اور حالت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے جب مجھے دیکھا تو پوچھا کہ بڑی خوش نظر آ رہی ہو، لگتا ہے ساس کو قابو میں کر لیا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلا دیا کہ ہاں جی، ساس کو قابو میں ہی کیا ہے، تبھی گھر میں اور زندگی میں سکون ہے۔ آپ سنائیں کہ علی کیسا ہے؟ اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اب تو آپ کی ساری توجہ علی پر ہوگی۔ پہلے تو سارا دھیان مجھ پر ہی لگا رکھا تھا کہ کیا کر رہی ہوں۔ اب تو علی آپ سے بدتمیزی نہیں کرتا نا چھوٹی امی؟ میں نے ان سے پوچھا تھا، حالانکہ مجھے اندازہ تھا کہ اب اس کے سدھرنے کے دن چلے گئے۔ بچپن میں ہی اگر اس پر کنٹرول رکھا جاتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ چھوٹی امی کو میری باتیں بہت ناگوار گزری تھیں۔ انہوں نے انتہائی نخوت سے منہ بنایا اور مجھے کہا کہ تم اچھے گھر میں بیاہی گئی ہو، اس لیے تمہیں باتیں آ رہی ہیں۔ رہی بات علی کی تو وہ بھی سدھر ہی جائے گا، ماں باپ کی نہیں سنے گا تو زمانے کی ٹھوکریں کھا کر سیدھا ہو جائے گا، ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا۔ میں ان کی باتیں سن کر چپ رہی تھی۔ سب مہمان چلے گئے تو میری ساس میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، سلطان کو تم نے کسی کام سے باہر بھیجا ہے، رات ہو رہی ہے ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں امی، میں نے تو انہیں کہیں بھی نہیں بھیجا، وہ شاید دوستوں کی طرف گئے ہیں، آ جائیں گے ابھی واپس۔ ابھی ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ امی گھبراہٹ میں باہر نکلیں۔ ہم دونوں کی زبان سے بیک وقت نکلا، یا اللہ خیر۔ امی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سلطان کے دوست سامنے کھڑے تھے۔ میں بھی دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے دروازے کے پاس آ گئی۔ دل کی گھبراہٹ کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ ہم چاروں دوست گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک ٹرک نے گاڑی کچل دی۔ ایک دوست ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور سلطان کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے جہاں میرے بیٹے کے 1 سال کے ہونے کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں، وہاں اب میرے شوہر کی موت کا سکوت طاری تھا۔ جوان موت نے کئی دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں بت بنی سب دیکھ رہی تھی۔ میں اتنی بدقسمت ہوں کہ رو بھی نہ سکی۔ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی، کبھی ساس کو۔ لمحے بھر میں ہماری خوشیاں غم میں بدل گئی تھیں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے میری زندگی میں ابھی تو سکون آیا تھا، تو اب میں کس سے گلا کرتی؟ آہو بکا اور آنسوؤں کے درمیان سلطان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کئی راتیں ایسے ہی روتے گزریں کہ اپنا ہوش نہ رہتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے اپنی ساس کی فکر ہونے لگی۔ وہ چپ تھیں، بس لیٹی خلاؤں کو گھورتی، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ میں نے اپنے غم کو بھلا کر ان کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ان کے پاس گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ میرا بیٹا ریحان بھی ان کے پاس کھیلتا، میں انہیں پیار سے کھانا کھلاتی، ان کے سب کام خود کرتی۔ میرے سسر بھی چپ چپ رہتے، بس ہر وقت کمرے میں بند۔ ہم چاروں لوگوں کی زندگی وہیں رک گئی تھی۔ لوگ آتے، جوان موت پر افسوس کا اظہار کرتے اور ہمارے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے۔ کچھ خواتین تو ایسی بھی تھیں جنہوں نے دبے لفظوں میں میری ساس کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ تمہاری بہو ہی منحوس ہے جو تمہارا بیٹا کھا گئی۔ 1-2 بار تو میں نے مداخلت کی کہ یہ اللہ کے کام ہے، میرے سر کا تاج چھن گیا اور آپ پھر بھی مجھے ہی منحوس کہہ رہی ہیں۔ لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسی عورتوں کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چھوٹی امی آج کافی دن بعد میرے گھر آئی تھیں۔ مجھے لگا شاید میرے زخموں پر مرہم رکھنے آئی ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ انہوں نے آتے ہی تانے دینا شروع کر دیے کہ تم تو ہو ہی منحوس، پہلے اپنی ماں کو لے گئی، اب شوہر کو کھا گئی، اب اور کتنے لوگوں کو مرواؤ گی؟ مر کیوں نہیں جاتی تم؟ ان کی یہ باتیں میرے لیے ذہنی اذیت کا باعث بن رہی تھیں، اور کچھ لمحوں کے لیے تو مجھے بھی یہی لگا کہ میں واقعی منحوس ہوں۔ سب کچھ میری وجہ سے ہی غلط ہوا ہے۔ چھوٹی امی تو چلی گئیں، لیکن مجھے احساس جرم میں مبتلا کر کے چلی گئیں۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ میں نے اپنی ساس کے لیے کھانا تیار کیا اور انہیں کھلانے لگی۔ وہ منہ نہیں کھول رہی تھیں۔ میں نے بڑے پیار سے انہیں کھانے پر راضی کیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ سو گئیں تو میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور گزرے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔
زندگی اس وقت کٹھن دور سے گزر رہی تھی۔ اگلے دن میرے سسر نے مجھے بتایا کہ کچھ دن تک گھر خالی کرنا ہے۔ انہیں کاروبار میں نقصان ہوا تھا۔ ان کے ایک کاروباری پارٹنر نے جان بوجھ کر زمین کے سودے کے معاملے پر بددیانتی کی تھی، جس کا خمیازہ میرے سسر کو بھگتنا پڑا تھا اور وہ گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ 3 دن بعد ہمارا یہ چھوٹا سا خاندان کرائے کے گھر میں آ گیا۔ 1 ہفتے بعد ہمیں عدالت کی طرف سے نوٹس ملا۔ میرے سسر پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے کچھ معاملات میں غبن کیا ہے۔ انہوں نے جوان بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت کیا، بیوی کی بیماری بھی دیکھ لی، لیکن اپنے قابل اعتماد دوست سے یہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکے۔ ان سے صدمہ برداشت نہ ہوا اور وہ عدالت کی طرف سے ملنے والے وقت یعنی 1 ہفتہ پورا ہونے سے پہلے ہی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ میری ساس پہلے بھی خاموشی تھیں، اب انہیں مزید چپ لگ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں زندگی گزارنے کے لیے کہاں جاؤں۔ گھر میں چند دن کے لیے راشن موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کی دعائیں ختم ہوتی اور گھر میں راشن ختم ہوتا، مجھے ہم تینوں کے لیے کچھ سوچنا تھا۔ میں ایسی بد نصیب لڑکی تھی کہ اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ نہ ہی میرے بابا نے ایک بار بھی مجھے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا تھا۔ بھری دنیا میں اکیلی تھی اور مجھے خود سمیت 3 جانوں کا بوجھ اٹھانا تھا۔ میں نے ایک بار سوچا کہ چھوٹی امی سے بات کر کے دیکھتی ہوں، شاید ان کے دل میں رحم آ جائے اور وہ ہمیں اپنے گھر رکھ لیں۔ اگرچہ اس بات کا کم ہی امکان تھا، لیکن مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے انہیں فون کیا۔ فون کان سے لگاتے ہی انہوں نے کوسنے دینے شروع کر دیے کہ تم جہاں بیٹھی ہو انہی کی زندگیاں اجیرن بنا رکھی ہیں۔ پہلے شوہر گیا، اب سسر، ساس رہ گئی ہے، اب اس کی بھی جان لوگی کیا؟ دوبارہ یہاں فون نہ کرنا اور نہ ہی اپنا منحوس سایہ ہم پر ڈالنا۔ اتنا کہہ کر چھوٹی امی نے فون بند کر دیا اور میں سوچتی رہ گئی کہ میرا قصور کیا ہے؟ پوری دنیا میں ایک یہی تو رشتہ باقی بچا تھا جن سے ذرا امید تھی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب زندگی گزارنے کے لیے مجھے خود ہمت کرنی تھی۔ چھوٹی امی کی وجہ سے میری پڑھائی تو مکمل نہیں ہو سکی تھی، البتہ مجھے گھریلو امور پر دسترس حاصل تھی، اسی لیے کچھ ایسا ہی کر سکتی تھی کہ کھانے بنانے کا کام شروع کر دوں یا کپڑے سلائی کرنے کا۔ اگلے دن میں اپنی ساس کو گھر چھوڑ کر ہمسایوں کے گھر گئی تاکہ کسی سے سلائی کا کام لے سکوں۔ دروازے پر بیل دی تو اندر سے ایک ادھیڑ عمر خاتون باہر آئیں۔ وہ آنٹی دیکھنے میں ہی خوبصورت تھیں اور اخلاقاً بھی خوبصورت نظر آئیں۔ انہوں نے مجھے اندر بٹھایا اور تسلی سے میری پوری بات سنی۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہیں، پھر کہنے لگیں، بیٹی، ہمارا معاشرہ اکیلی عورت کو کیسے تنگ کرتا ہے یہ تمہیں بھی علم ہوگا۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر تمہاری سوتیلی ماں مان جاتی ہے تو تم اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ، ورنہ یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا، آنٹی، میری چھوٹی امی کو مجھ سے اس قدر نفرت ہے کہ وہ میرا نام تک نہیں سننا چاہتی۔ وہ میرا وجود اب کیسے برداشت کریں گی، جبکہ اب میرے ساتھ 2 اور لوگ بھی موجود ہیں۔ انہیں تو ساری زندگی مجھ پر ایک پیالہ بھی خرچ کرنا محال لگتا تھا، اب وہ کیسے ہم 3 لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دیں گے؟ مجھے خود ہی اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں نے ان آنٹی سے ان کا فون نمبر لیا اور انہیں کہا کہ اگر کوئی آپ سے سلائی کے لیے ٹیلر کا پوچھے تو اسے پلیز میرا بتا دیں۔ میں جلدی سے جلدی کوئی کام شروع کرنا چاہتی تھی تاکہ کچھ کما سکوں اور گھر میں فاقوں کی نوبت نہ آئے۔ میرا لاڈوں سے پلا بیٹا جو اپنی توتلی زبان سے فرمائش کرتا نہیں تھکتا تھا، اب گھنٹوں چپ بیٹھا رہتا۔ اسے اپنے بابا اور دادا کو جو نظر نہیں آتے تھے، جنہوں نے اسے باہر لے کر جانے اور گھمانے کی عادت ڈال رکھی تھی، گھر میں ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میرے سسر نے 3 ماہ کا کرایہ ایڈوانس میں دے دیا تھا، اسی لیے مجھے چھت چھن جانے کا خوف فی الحال نہیں تھا، لیکن جب سخت حالات چل رہے ہوں تو مصیبتیں بھی اکٹھی ہو کر آتی ہیں۔ اگلے دن مالک مکان آ دھمکا۔ اس نے اگلے ماہ سے کرایہ بڑھانے کی بات کی تھی۔ میرے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے، تو کرائے کے لیے کہاں سے لاتی؟ فی الحال ان سے یہی کہا کہ مجھے کچھ وقت دیں، آپ کو کرایہ مل جائے گا۔ اب تو کسی معجزے کا ہی انتظار تھا۔ میرے پاس زیور کے نام پہ ایک انگوٹھی تھی جو مجھے منہ دکھائی میں ملی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اسے بیچ کر کوئی چھوٹا سا کام شروع کر لوں۔
اس انگوٹھی کی مالیت 10,000 کے قریب تھی۔ ان پیسوں سے کیا کام شروع کیا جا سکتا ہے؟ انگوٹھی بیچنے کے بعد گھر واپس آتے ہوئے میں نے سوچا، ابھی گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھے کہ ایک لمبی سی لڑکی نے مجھے اپنی طرف بلایا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک جن زادی تھی جن کا قبیلہ کل ہی ہجرت کر کے یہاں پاس ہی ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ لوگ قبائل کی مانند اکٹھے رہتے تھے۔ اس کا نام رابعہ تھا اور یہ 3 بہنیں ہی تھیں جو اپنے والد کے ساتھ ان کے قبیلے میں رہتی تھیں۔ میں نے رابعہ سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ رہائش اختیار کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے رہائش کا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ اس جن زادی نے مجھے کہا کہ کل وہ اپنے بڑوں سے بات کر کے مجھے بتائے گی، کیونکہ ان کی دنیا کے قانون کے مطابق انسان ان کے قبیلے میں نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن اور انسان 2 الگ مخلوقات ہیں، یہ 2 الگ دنیاؤں کے باسی ہیں، لہٰذا ان کا ایک دوسرے کی دنیا میں مداخلت کرنا مناسب نہیں ہے۔ جن زادی نے مجھے کل اسی وقت یہاں اس درخت کے نیچے آنے کا کہا جہاں آج ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ میرا دل کچھ حد تک مطمئن تھا۔ شاید مجھے امید تھی کہ جن زادی میرے لیے کوئی نہ کوئی راز ضرور نکالے گی۔ میں اسی امید پر مطمئن ہو کر گھر آ گئی۔ اگلے دن میں مقررہ وقت پر اسی درخت کے نیچے پہنچ گئی جہاں مجھے جن زادی نے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی جن زادی اپنے ساتھ 2 اور جن زادیوں کو لے کر آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ان دونوں جن زادیوں کا کیا کام یہاں اور ان کو کیوں بلایا، لیکن میں چپ رہی اور جن زادی کی طرف سے بات شروع ہونے کا انتظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی جن زادی مجھ سے مخاطب ہوئی، دیکھو زویا، میں نے تمہاری ساری داستان اپنے بابا جان کے سامنے رکھی تھی تاکہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو وہ تمہارے لیے کسی بھی طرح کے مددگار ثابت ہو سکیں۔ بابا جان نے کہا ہے کہ تم عارضی طور پر ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن تمہیں جلد ہی اپنے لیے مستقل رہائش کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ہم لمبے عرصے تک انسانوں کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتے، ہمیں ایسی اجازت نہیں ہے۔ ویسے بھی اس ویران حویلی میں زیادہ دیر تک رہنا تمہارے لیے شاید مشکل ہو۔ جن زادی نے کہا تو میں نے جواب دیا کہ میں اپنے لیے کام کی تلاش میں ہوں۔ اگر مجھے جلدی کام مل جاتا ہے تو میں آپ کی رہائش سے دور چلی جاؤں گی۔ بس مجھے 3 افراد کے لیے رہائش اور کھانے پینے کے انتظامات مکمل کرنے ہیں۔ میں کچھ ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جو کم پیسوں سے شروع کر سکوں اور وقت کے ساتھ وہ کام مجھے زیادہ منافع دے سکے۔ جن زادی نے کہا کہ بابا جان تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے، فی الحال تم ہمارے ساتھ چلو اور کرائے کا وہ گھر چھوڑ دو۔ مالک مکان نے اب تمہیں دیکھ لیا ہے، وہ اب بہانے بہانے سے بار بار گھر کے چکر لگائے گا۔ بغیر مرد کے جوان عورت کو ویسے ہی انسانی درندے نوچ کھائیں گے۔ بہتر ہے آج ہی ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری بوڑھی ساس اور بچے کو لے کر آتے ہیں۔ ان 2 جن زادیوں میں سے ایک میرے ساتھ ہو گئی اور باقی میرے گھر کی طرف چل پڑیں۔ ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر بظاہر ایک ویران سی حویلی تھی جس کا صحن بہت کشادہ اور عمارت بہت بڑی تھی، دیکھنے میں ہی قدیم دور کی لگ رہی تھی، اور میرا اندازہ تھا کہ یہاں اس حویلی میں کوئی قدم رکھنا تو دور کی بات، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوگا۔ یہ جگہ میرے لیے محفوظ تھی۔ انسانوں کی دنیا سے تو جنات کی دنیا بہتر تھی۔ میری ساس کی چپ یہاں آ کر بھی نہیں ٹوٹی، البتہ ان کا مزاج قدرے بہتر ہوا تھا۔ میرا بیٹا ہر وقت جن زادوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، وہ یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ جنات نے یہاں اپنی دنیا آباد کر رکھی تھی۔ یہ سب مسلمان جنات تھے جن کے ذمے الگ الگ کام لگائے جاتے تھے۔ جنات کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے اور یہاں آ کر اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ کب دن چڑھتا شام ہوتی کچھ پتہ نہ چلتا۔ چند دن تو یوں ہی چلتا رہا، پھر ایک دن قدرے بزرگ جن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے بات چیت کی۔ یہ اس قبیلے کے سردار جن تھے جن کی عمر یہاں موجود باقی جنات سے زیادہ تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، ایسا فیصلہ جس سے ہم تینوں کی زندگی بھی محفوظ رہے اور ہم باعزت روزگار بھی کما سکیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خود ہی بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میری ساس بیمار اور بوڑھی ساس ہیں۔
میری تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، تو ایسے میں کیا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں تاکہ زندگی گزارنا آسان نہ سہی لیکن اتنا مشکل بھی نہ ہو؟ تو بزرگ جن سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد بولے، بیٹی تمہیں کھانا بنانا اور کپڑے سلائی کرنا آتا ہے، اسی ہنر کو کام میں لاؤ اور گھر بیٹھ کر باعزت روزی کماؤ۔ سردار صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے گھر سے نکلے بغیر کام کیسے ملے گا؟ یہ کام تم ہم پر چھوڑ دو، کام تو تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گا، اس میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ فی الحال یہ کچھ پیسے ہیں، انہیں رکھو، کل تمہیں سلائی مشین بھی مل جائے گی اور کھانے کے آرڈرز بھی۔ تم نے دن رات محنت کرنی ہے اور خود کو اس قابل بنانا ہے کہ اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر قابل انسان بنا سکو۔ نہ تو تم منحوس ہو اور نہ ہی کسی سے کمتر، اسی لیے اس احساس محرومی سے باہر آ جاؤ۔ خود بھی کوشش کرو کہ تعلیم کا سلسلہ جہاں ادھورا چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرو۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تمہیں بس ہمت کرنی ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتی ہو تو محنت کرو، اللہ کی ذات صلہ ضرور دے گی، وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ میں نے بزرگ جن کی بات اپنے پلو سے باندھ لی اور ان سے کہا کہ مجھے کم از کم اتنی مہلت تو دیں کہ میں کسی قابل ہو سکوں۔ بالکل تمہیں وقت دیا جائے گا زویا بیٹی، لیکن میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم کمزور عورتوں کی طرح خود کو گھر میں بند نہ کرو، بلکہ مردانہ وار اپنے مشکل حالات کا سامنا کرو اور ان مشکل حالات سے خود کو نکالو۔ میں نے اگلے دن کھانے کا کچھ سامان منگوایا اور کھانا بنا کر بزرگ جن کو دے دیا، جو انہوں نے آگے ایک یتیم بچے کو دیا، جس نے وہ کھانا محلے کے ایک گھر میں پہنچایا۔ وہ یتیم بچہ بھی ضرورت مند تھا، جس کے والد کی چند دن پہلے وفات ہو گئی تھی اور اسے اپنی ماں کے لیے خوراک اور دواؤں کا انتظام کرنا تھا۔ اسے بھی ان بزرگ جن نے ہی اپنے کام کرنے کا مشورہ دیا تھا اور یہ بچہ میرے لیے ڈیلیوری بوائے کا کام کر رہا تھا۔ خیر، کھانا جس گھر میں پہنچایا گیا یہ انہی خاتون کا گھر تھا جن سے میں ملی تھی۔ وہ آنٹی پورے محلے میں آتی جاتی رہتی تھی، اسی لیے ان کے گھر کھانا جانا ویسے بھی ضروری تھا۔ بس انہیں ذائقہ پسند آنے کی دیر تھی کہ میرے پاس آرڈرز کی لائن لگ گئی۔ کھانے کے لیے سارا سامان وہ بچہ مجھے لا کر دیتا اور میں کھانا بنا کر اسے دے دیتی۔ کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا، نہ میں نے اسے دیکھا تھا نہ ہی وہ مجھے جانتا تھا۔ جب مجھے کھانے کے آرڈرز ملتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے تو بزرگ جن نے ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ بیٹی اب ہمارا کام یہاں ختم ہو چکا، ہمیں نئی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اب ہم کسی اور جگہ چلے جائیں گے، تمہیں اب خود آگے ہونا پڑے گا، تم چاہو تو اپنے دونوں ہنر استعمال میں لا سکتی ہو، اور ایک آخری بات، میں تمہارے لیے یہاں قریب ہی ایک رہائش کا انتظام کر رہا ہوں جہاں تمہیں مکمل تحفظ ملے گا۔ ایسی کون سی جگہ ہے سردار صاحب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جن سے میں نے یہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا ہے، اور تم وہاں اکیلی بھی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ تمہارا بھائی رہے گا۔ بھائی کے نام پر میں چونک گئی۔ میں نے حیرانی سے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرے بھائی کا کیسے پتہ چلا، اور بھلا چھوٹی امی اسے میرے پاس کیوں رہنے دیں گی؟ وہ اکیلا تو نہیں آئے گا، تمہاری چھوٹی امی بھی تمہارے پاس ہی رہیں گی۔ تمہیں اب 2 ذہنی بیمار عورتوں کو سنبھالنا ہے۔ میں جو حیرانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، ایک دم مجھے بابا کا خیال آیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میرے بابا کے بارے میں علم ہے کہ بابا کہاں ہیں؟ تو بزرگ جن نے کہا کہ ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، اور اس حادثے نے تمہاری چھوٹی امی کو ہوش و آواز سے بیگانہ کر دیا ہے۔ تمہارا بھائی جوئے میں گھر ہار بیٹھا، تمہاری چھوٹی امی بہت بری حالت میں ہمیں سڑک پر ملی تھی، اسی لیے ہم تمہیں یہاں اپنے پاس یہاں لے آئے تاکہ تمہارے حالات کچھ بہتر ہوں تو تم اپنے خاندان کا مالی طور پر سہارا بن سکو۔ میں نے اب تمہیں تفصیل بتا دی ہے تاکہ تم اس کے مطابق اپنا لاہے عمل طے کر سکو۔ بابا کی وفات کا سن کر میں رونے لگی۔ وہ بھلے ہی مجھ سے لا تعلق رہتے تھے، میری ماں کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ جب مجھے ان کی محبت، شفقت اور توجہ کی ضرورت تھی، انہوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ مجھے ان سے بہت گلے تھے جو میں نے ان سے مل کر کرنے تھے، لیکن زندگی نے موقع ہی نہیں دیا۔ میں ویران آنکھیں لیے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ میرے پاس کوئی رشتہ بچا تھا؟ موت نے مجھ سے سبھی رشتے تو چھین لیے تھے، ابھی اور کون سے غم دیکھنا باقی تھے جن کے لیے مجھے زندہ رکھا گیا تھا؟
میں نے بہت دکھ سے سوچا، مجھے اب 4 لوگوں کو زندگی کی طرف لانا تھا، مجھے اپنے کنبے کا سہارا بننا تھا، شاید اسی لیے میں اب تک زندہ تھی۔ بزرگ جن نے مجھے حوصلہ دیا اور ایک انگوٹھی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی اس انگوٹھی کو گھمانا، میں آ جاؤں گا۔ فی الحال یہ کچھ پیسے ہیں، انہیں رکھو اور اپنے چھوٹے سے کاروبار میں یہ پیسے بطور سرمایہ استعمال کرو۔ رب کی ذات بہت کریم ہے، اس نے تمہیں بہت منافع دینا ہے انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کر بزرگ جن چلے گئے اور میں ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی، جہاں ہم 5 افراد موجود تھے اور نئے سرے سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے دن رات محنت کی۔ جو پیسے جنات نے مجھے دیے تھے، میں نے ان سے کھانا بنانے کے لیے چیزیں منگوائیں اور ایک سلائی مشین بھی خرید لی تاکہ فارغ اوقات میں کپڑے سلائی کر سکوں۔ کھانا بنانے کا کام اور کپڑے سلائی کا کام بیک وقت شروع کیا۔ میرا بھائی باہر سے ساری چیزیں لے کر آتا، میرے ساتھ مدد کرواتا اور ہم دونوں مل کر کھانا بناتے۔ پیکنگ کرنا بھی بھائی کی ذمہ داری تھی اور فوڈ ڈلیوری کا کام بھی وہی کر رہا تھا۔ میں ساتھ ساتھ دونوں ماؤں کی بھی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہو چکا تھا۔ میری چھوٹی امی آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف آ رہی تھیں، لیکن میری ساس ہنوز وہی حالت تھی۔ وہ یک بعد دیگرے ہونے والے حادثات کی وجہ سے صدمے کی کیفیت سے باہر نہیں نکل پا رہی تھیں اور یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی کہ انہیں شہر کے کسی اچھے ہسپتال میں لے کر جائیں۔ اگلے دن میں اور بھائی اپنی دونوں ماؤں کو لے کر ہسپتال گئے۔ ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کیے اور رپورٹس کا انتظار کرنے لگا۔ کہا 2 دن بعد ڈاکٹر کو رپورٹس چیک کروائیں، تو اس نے بتایا کہ میری ساس کو برین ٹیومر ہے اور اسٹیج پر ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہے، وہ بس چند دنوں کی مہمان ہے۔ مجھے یہ خبر سن کر شدید دھچکا لگا۔ جو بھی حالات رہے، میری ساس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میری کبھی اپنے شوہر سلطان سے لڑائی ہو بھی جاتی تو میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کی طرفداری کرنے کے بجائے میرا ساتھ دیتی اور سلطان سے کہتی کہ میری بیٹی کو تنگ نہ کرو۔ شادی کے ان 2 سالوں میں میں نے ہمیشہ اچھا کھانا کھایا۔ وہ میرے لیے بہترین جوڑے لاتی تھیں۔ انہوں نے مجھے کبھی میری ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ صدمے سے میرا سر پھٹ جائے گا۔ ماں جیسی عظیم ہستی میری نظروں کے سامنے جان کی بازی ہارنے والی تھی۔ سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا کہ میں ایک اور رشتہ، ایک اور جان سے پیارا انسان کھو دوں گی۔ میرے پاس موجود تمام رشتوں میں سے جینے کے لیے میرے پاس کیا بچا تھا جو اب میری ماں جیسی ساس بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گی؟ مجھے دن رات بس یہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب 2 سال سے بستر سے لگی میری ساس اللہ کے حضور پیش ہوئیں۔ 4 سال پہلے میرا دامن قیمتی رشتوں سے بھر دیا گیا تھا، جنہیں ایک ایک کر کے قدرت نے مجھ سے چھین لیا۔ مجھے ان کا ساتھ بہت عزیز تھا، لیکن میں موت کے آگے بے بس تھی۔ زندگی کا کام چلتے رہنا ہے، وقت گزرتا ہے تو اپنے ساتھ زخموں پر مرہم بھی لگا دیتا ہے۔ یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں اپنے فوڈ پوائنٹ کے کام کو بڑھانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مجھے مزید سرمائے کی ضرورت تھی۔ میں نے جنات کے سردار سے مدد مانگنے کا سوچا اور جو انگوٹھی انہوں نے مجھے دی تھی اسے گھمایا تو کچھ ہی دیر میں سارا گھر دھوئیں سے بھر گیا۔ جنات کے اس قبیلے کے سردار 2 جن زادیوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ خیر تو ہے بیٹی، تم نے کس لیے یاد کیا ہے؟ کوئی مشکل آن پڑی ہے کیا؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی اتنے سوالات کر دیے۔ آپ سانس تو لے لیں، میں بتاتی ہوں ابھی، میں نے بزرگ جن سے کہا اور اپنا حساب کتاب کا رجسٹر اٹھا کر لے آئی۔ پھر ان کے سامنے تفصیلاً اپنا بزنس پلان رکھا کہ میں اس طرح سرمایہ استعمال کر کے اپنا کاروبار وسیع پیمانے پر بڑھانا چاہتی ہوں۔ بزرگ جن نے کہا کہ تمہاری بات تو مناسب ہے اور سرمایہ بھی تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن بدلے میں تمہیں ہمارا ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا کہ کیسا کام؟ تو بزرگ جن نے کہا تمہیں شاید مشکل لگے اور عجیب بھی، لیکن یہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ تمہارے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس میں پیپل کا ایک بڑا سا پیڑ ہے۔ اس کے سائے میں جتنی بھی قبریں آتی ہیں انہیں صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تمہیں جیسے اور جس وقت آسانی ہو وہاں صفائی کرنے کے لیے چلی جایا کرو، چاہے تو 7 بھائی کو بھی لے جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اب
لیکن یہ کام تمہیں کل سے ہی شروع کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مجھے کاروبار کے لیے ایک کثیر رقم دی اور کہا کہ تم اللہ کا نام لے کر کام شروع کرو، اللہ برکت دے گا، لیکن ہمارا کام نہ بھولنا اور اس کام کا ناغہ بھی مت کرنا۔ میں نے اس وقت تو حامی بھر لی، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ قبرستان میں جا کر ایک مخصوص حصے کی صفائی کیسے کروں گی۔ اب حامی جو بھر لی تھی تو کام کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے اگلے دن صبح فجر کے وقت بھائی کو ساتھ لیا اور قبرستان پہنچ گئی۔ جو نشانی مجھے بزرگ جن نے بتائی تھی، میں اس درخت کے پاس پہنچی تو اس کی چھاؤں میں کافی قبریں تھیں، کچھ ایسی بھی خستہ حال تھیں جن سے مٹی تک اتر گئی تھی غالباً۔ ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا، ورنہ عموماً قبروں کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ ان پر سے مٹی ہی اتر جائے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آج تو صفائی کر لیتے ہیں، کل پہلے یہاں مٹی ڈالیں گے، اس کے بعد صفائی کریں گے۔ چلو آپی اب گھر چلتے ہیں۔ اپنے بھائی کے منہ سے پہلی بار لفظ آپی سن کر بہت اچھا لگا تھا۔ 1 گھنٹہ قبرستان میں گزارنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ اگلے دن میں اور بھائی قبروں پر مٹی ڈال آئے اور پھر یہ ہمارا معمول بن گیا۔ ہم روزانہ صبح فجر کے بعد قبرستان چلے جاتے اور اس حصے کی صفائی کراتے۔ ایک دن میں نے بھائی سے کہا کہ ہم روزانہ اس حصے کی صفائی کرتے ہیں، کیوں نہ ہفتے میں ایک دن ایسا رکھ لیں کہ پورے قبرستان کی صفائی کی جائے۔ ہاں کیوں نہیں آپی، ہم ہر جمعے پورے قبرستان کو صاف کیا کریں گے۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں آپی، یہ قبر دیکھے ذرا، اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اس کی حالت خراب تھی، ہمیں اس پر مٹی ڈالنی چاہیے بھائی۔ بالکل کل اور مٹی لا کر ڈالیں گے تاکہ ایک بار پورے قبرستان کی صفائی ہو جائے۔ ہمارا کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ بھائی نے اپنے 2 ایسے دوستوں کو ڈلیوری بوائے کے طور پر رکھ لیا تھا جن کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ میری چھوٹی امی کا علاج چل رہا تھا، وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھیں۔ میں بیمار ہوتی یا تندرست، ہر حال میں میں نے اپنے تمام معاملات جاری رکھے۔ مجھے علم تھا کہ جس دن مجھ سے قبرستان میں صفائی کرنے کا ناغہ ہو گیا، اسی دن میرے تمام کام، تمام خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اس لیے میں نہ دن دیکھتی نہ ہی رات، بس قبرستان لازمی جاتی۔ اپنے کام کی طرف بھی توجہ جاری تھی۔ میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، اسے اسکول میں بھی داخل کروانا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی کہ وہ میرے بیٹے کی ذمہ داری لے سکتا ہے، اسے اسکول لے جانا اور واپس گھر لانا بھائی کے ذمہ ہوگا۔ بھائی نے کہا کیوں نہیں آپی، ضرور، میں بھلا یہ کام کیوں نہیں کروں گا۔ آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے میں نے، ہمیں اپنے گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کرائے کا مکان تو کسی وقت بھی خالی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ ہم آہستہ آہستہ اپنی بچت استعمال میں لائیں گے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تم اپنے دوستوں سے کہہ دو کہ اگر اس محلے کے آس پاس کوئی اچھا گھر بکتا ہو تو اسے نظر میں رکھیں۔ ہم انشاءاللہ جلد ہی اپنا گھر خرید لیں گے۔ میری آزمائش کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ایک کے بعد ایک مسئلہ میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میرے حالات کچھ دن نارمل رہتے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ ابھی کچھ دن پہلے جب مالک مکان کرایہ لینے آیا تو ہم نے اسے 3 ماہ کا کرایہ دے دیا تاکہ ہم کم از کم اگلے 3 ماہ سکون سے گزار سکیں، اور ان 3 ماہ کے دوران اپنے گھر میں شفٹ ہو جانا ہمارا ٹارگٹ تھا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہ بھی ہماری خام خیالی ثابت ہوئی، اور مالک مکان اگلے ہی مہینے ہمیں کرایہ واپس کر کے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے کر چلا گیا۔ بار بار گھر تبدیلی کرنے سے ہمارا فوڈ پوائنٹ کی ساکھ بھی خراب ہو رہی تھی۔ اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ اسی مکان کو خرید لیا جاتا، اور اب تو جنات سے مدد لیتے بھی شرم آتی تھی کیونکہ 2 بار تو وہ پہلے بھی پیسے دے چکے تھے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری چھوٹی امی نے مجھے آواز دی، زویا بیٹی۔ ایک لمبے عرصے بعد ان کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کیا ہوا چھوٹی امی؟ تو وہ کہنے لگیں کیوں پریشان ہوتی ہو، اللہ کریم سب معاملات بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے سامان والا صندوق ان کے پاس لے کر آؤں۔ میں جب وہ صندوق لے کر آئی تو چھوٹی امی نے صندوق کھولا، اس میں ان کے پرانے کپڑے پڑے تھے۔ جب وہ کپڑے اوپر سے ہٹائے گئے تو نیچے چھوٹی چھوٹی چند پوٹلیاں تھیں جن میں کچھ باندھا گیا تھا۔ چھوٹی امی نے مجھے کہا کہ انہیں کھولو۔ میں نے جب وہ پوٹلیاں کھول کر دیکھیں
तो इनमें सोने के बिस्किट थे। छोटी अम्मी बोली, जब तुम्हारा भाई मेरी नाफरमानी करता था और बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठने लगा था, मैंने तब अपना जेवर इन सोने के बिस्किटों में बनवा लिया था और उन्हें छुपाकर संदूक में रख दिया ताकि मेरे बेटे की नज़र न पड़े। जब वो नशा करने लगा तब हर चीज़ की तलाशी लेता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सोना इसकी नज़रों से तब महफूज रहा। आज भी ये मेरे बच्चों के ही काम आ रहा है। ये तुम रख लो और अली से कहना कि इन्हें बेचकर सारी रकम लाकर तुम्हें दे। तुम फिर देख लेना कि कितने पैसे और चाहिए घर बनाने के लिए। इतने छोटे बच्चे को लेकर बार बार घर बदलना वैसे भी मुनासिब नहीं है, और मुझे तो ये मोहल्ला और इसमें रहने वाले लोग अच्छे और तमीज़दार लगे हैं। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ती है हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तुम कोशिश करके देखो, अगर यही मकान हम लेकर इसी में मुस्तकिल रिहाइश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। बार बार मकान बदलने से हमारे कारोबार को भी नुकसान पहुंचता है। मैं अली भाई से बात करती हूँ कि सोने के ये बिस्किट बेचकर मालिक मकान से सौदा करे और बाकी पैसे हम किस्तों में अदा कर देंगे। अगले दिन हम बहन भाइयों ने सोने के बिस्किट बेच दिए और रकम इकट्ठी की। मकान की जितनी मालियत बनती थी उससे आधी रकम हमारे पास थी। हमने मालिक मकान से बात की और उससे 1 साल का वक्त मांगा, जो इसने तवील बहस के बाद दे दिया। सर की छत अपनी हो जाए तो इंसान की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। हमने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तवील मेहनत के बाद हम अपना घर बनाने में कामयाब हुए थे। मैंने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवा दिया था। होम फूड के नाम से हमारे खाने का काम चल निकला था। मैं घर से खाने बनाकर भाई को देती, वो आगे मुख्तलिफ अदारों, प्राइवेट दफातर में डिलीवरीज कर देता। अब उसने अपने दोस्तों को भी इस काम में शामिल कर लिया था और मैंने भी अपनी हेल्प के लिए 2 लड़कियां रख ली। इनकी ट्रेनिंग अपने हिसाब से कर ली थी और अब सुकून से अपना काम करती थी। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो मेरी और भाई की रूटीन थी कब्रिस्तान जाने की, जो कभी भी नहीं बदल सकती थी। कारोबार शुरू किए हुए आज मुझे 10 साल गुजर चुके हैं। मैं एक कामयाब औरत हूँ और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आज भी वो वक्त याद करूँ जो मैंने इतने करब में गुजारा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।